اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور کہا، اے پاک مریم، اللہ تجھے ایک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک خاتون کون تھیں جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ عورت جس کو اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران اولاد سلیمان میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد اور زاہد تھے، اس لیے آپ کو مسجد اقصیٰ کی امامت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت حنہ کے یہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی اور دانہ بھی کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی اور بارگاہ الہیہ میں نہایت عاجزی سے دعا کی کہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل حضرت حنہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت حنہ نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ان کے ہاں ایک نہایت ہی خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ حضرت حنہ نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زمان میں مریم کا مطلب خادم ہے۔ چونکہ آپ کو اللہ کی خدمت کے لیے خاص کر دیا گیا تھا اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ ولادت مریم سے قبل ہی آپ کے شفیق والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے حضرت حنہ نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ جب اماں مریم لائی گئی تو مجاوروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں اس کو پانی میں ڈال دیں۔ جس کا قلم بہاؤ کے مخالف سمت بہے گا وہ حضرت مریم کا اصل حقدار ہوگا۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت بہہ رہا تھا۔ اس طرح اماں مریم کو اللہ کی رضا کے مطابق کفالت زکریا میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر کوئی بھی پرورش کا حقدار نہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی۔ جب آپ پرورش پا کر بڑی ہو گئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا، جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نہ جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہا کرتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ وہاں بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تو آپ جواب دیتی کہ میرا رب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ خلوص دل سے اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ بھی باقی تھا۔ آپ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہا کرتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی عبادت گزار اور پاکیزہ خاتون ہیں، اور لوگ آپ کو بہت عزت و احترام دیا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے حجرہ مبارک میں آئے۔ یہ پاکیزہ خاتون ایک غیر مرد کو حجرے میں داخل ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے خدائے رحمان کا پیغام سناتے ہیں، میں تیرے رب کا فرض لاتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ سن کر اماں مریم فرماتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو بنی اسرائیل میں یہ خبر پھیل گئی اور وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔